اور پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتتے ہیں اگر عمران خان ان کو کہتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہی ریزائن کر دیں، بڑا مشکل ہوگا قاضی فائز صاحب کے لیے یہ پیٹیشن، اگر یہ معاملہ اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ گیم چینجر ہوگا۔ کیس بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ نون لیگ کے تمام خواب میں نے کہا نا کہ چکنا چور کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے، استحکام پاکستان کے سب لوگوں نے ان لوگوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ جو آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ آتا ہے تو یہ پوری بازی پلٹ دے گا اور میاں نواز شریف اور نون لیگ کے تمام خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کے نشان واپس لینے کے بعد پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ آزاد امیدوار ہوں گے تو جب یہ جیتیں گے تو یہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی بیان آیا کہ 2018 میں بھی بڑی محنت کی تھی ہم نے آزاد امیدواروں پر، تو اب بھی جو آنا چاہے گا اس کو لیں گے۔ علیم خان صاحب بھی یہ دعوے کر رہے ہیں، فیض حسین چوہان صاحب بھی یہ دعوے کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیتیں گے وہ لوگ جو پہلے کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد لوگوں کو، سب سے زیادہ آزاد لوگوں کو پیپلز پارٹی شامل کرے گی، اور اسی طرح سے راجہ ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ مطلب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جن کو آزاد امیدوار کہا جا رہا ہے یہ مختلف پارٹیز میں چلے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی بھی آزاد امیدوار ہوگا تو اور آزاد جیتے گا تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی۔ ڈیفیکشن کلوز کہاں کہاں لگتی ہے؟ ڈیفیکشن کلوز آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں جب 25 لوٹے بن گئے تھے اور ان لوٹوں نے پرویز الہی صاحب کی بجائے انہوں نے لوٹوں نے جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، تو پھر وہ لوٹے ڈیفیکشن کلوز لگی اور وہ لوٹے ڈی سیٹ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا، جب وہ لوٹے ڈی سیٹ ہوئے تھے تو پھر 17 جولائی کا الیکشن جو ہے وہ 20 نشستوں پر ہوا تھا۔ 5 لوٹے اور لوٹیاں جو ہیں وہ کیونکہ تھے مخصوص نشستوں والے تو ان کا وہ نہیں لگا تھا، باقی ڈیفیکشن کلوز لگ گئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اچھا پھر ڈیفیکشن کلوز کہاں کہاں لگتی ہے؟ پرائم منسٹر کے انتخاب کے اوپر آپ کو پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے خلاف کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد پر آپ کو پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم پہ پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے، اور آئی تھنک بجٹ کے معاملے پہ بھی پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے، ورنہ ڈیفیکشن کلوز لگ جاتی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ کیونکہ یہ آزاد ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور سب کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں پر تھی کہ جو جیتے گا وہ مختلف جگہوں پہ مختلف پارٹیز میں چلا جائے گا، کوئی پیسے کی بیس پہ، کوئی خوف سے، کوئی کسی طرح سے اس طرح سے ان کو مینیج کر کے ڈرا کے خوف زدہ کر کے اور ان کو مختلف پارٹیوں میں شامل کروا دیا جائے گا۔ اچھا ویسے ایک آپشن تو کل ذکر کیا آئی تھنک مظہر عباس صاحب نے، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، شاید میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ بھی دیکھا ہے، اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک آپشن یہ بھی ہوگا کہ جو جیتے گا اگر اس کے اوپر کوئی دباؤ آ رہا ہے وہ مستعفی ہو جائے گا تو وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آپشن ہے۔ لیکن یہ جو اہم ترین معاملہ ہے یہ لے کر گئے ہیں ابوذر سلمان نیازی صاحب اور سمیر کھوسہ صاحب، اور پٹیشنر کون ہیں جناب جن کے بہاف پہ گئے ہیں؟ وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت زبردست وکیل بھی ہیں، جتنے کیسز میں عمران خان کے وکیل تھے ہائی کورٹ میں وہ تقریباً کیسز وہ جیتے ہیں، اور انہوں نے 2 بار سائفر کیس میں جو ہے وہ سٹے کروایا ہے ٹرائل کو، اور دونوں بار انہوں نے سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ ایک مخصوص ڈیٹ سے آگے اس کو کالعدم کروایا ہے، اور عدت میں نکاح کا جو الزام ہے عمران خان صاحب پر اس میں بھی انہوں نے سٹے کروایا ہے۔ تو بڑے زبردست جو ہے وہ وکیل بھی ہیں، اور بڑی زبردست آج کل وہ لاہور میں وہ اور ابوذر سلمان نیازی صاحب جو ہیں وہ کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس میں کہا کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک تو اس میں پارٹیز انہوں نے بنایا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بنایا ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا ہے، RO جو ہے NA 1 to 8 کے ان کو انہوں نے بنایا ہے پارٹی بنایا ہے، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لاہور کے ان کو پارٹی بنایا ہے۔ اس پیٹیشن میں 10 صفحات کی یہ پیٹیشن ہے، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا تعارف پہلے بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جس کے مقاصد کیا کیا ہیں وہ لکھے گئے ہیں، پھر اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں کہ وہ صاف شفاف الیکشن انہوں نے کروانے ہیں، غیر جانبدار انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، اور پھر آئینی تقاضے کے تحت ان کو آزاد ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، یہ لکھا گیا ہے۔ پھر پورا بلے کے معاملے کا بیک گراؤنڈ لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دیا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کیا فیصلہ دیا تھا، 2 رکنی بینچ نے کیا فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اور یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے بارے میں بتایا گیا کہ 1996 میں عمران خان نے بنائی، اور اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی میں لکھا گیا ہے
کہ وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک لسٹ امیدواروں کی جاری کی گئی ہے اس میں مجھے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ جو لسٹ ہے امیدواروں کی اس میں بھی میرا نام ہے، اور میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں آزاد امیدوار نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر جو کیا گیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت آج بھی موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، اور وہ کالعدم نہیں ہوئی، وہ تحلیل نہیں ہوئی، اس پہ پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نشان مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے رکن نہیں ہیں، نشان مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کا افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں اب اس کے اوپر عدالت میں جب یہ معاملہ جائے گا، بالکل چلا گیا، اب عدالت سنے گی۔ گو کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، صورتحال ہے، اس میں جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اب اس میں آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ پارٹی کے رکن تو ہیں۔ جب وہ پارٹی کے رکن ہیں تو پھر وہ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں، نشان چاہے کوئی بھی ہو، پھر وہ آزاد امیدوار نہیں ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ لے کر گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہائی کورٹ میں، اور اب امتحان ہے سمیر کھوسہ صاحب کا اور ابوذر سلمان نیازی کا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں، وہ پوائنٹس کیا عدالت کے سامنے ریز کرتے ہیں۔ فیصلہ کوئی بھی آئے، لیکن ظاہر ہے یہ پھر معاملہ اوپر سپریم کورٹ بھی آئے گا، اور سپریم کورٹ میں قاضی فائصل صاحب پہلے ہی بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے، بہت زیادہ ان کا جو آپ کہیں کہ ان کے بارے میں جو آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے حامی جو کچھ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اب قاضی فائصل صاحب جب بلے کا نشان تو انہوں نے لے لیا پی ٹی آئی سے واپس، کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں اور یہ ہارس ٹریڈنگ جیسے مرضی ہو، جیسے مرضی ان کو ادھر ادھر لے جایا جائے، مختلف پارٹیوں میں ڈرا کے دھمکا کے اور پریس کانفرنسز کروا کے، اور کوئی کسی اینکر کے گھر سے برآمد ہو رہا ہو تو کوئی کسی پارٹی کے دفتر سے نکل رہا ہو تو یہ ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ویسے تو آپ کہیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن بڑا مشکل ہوگا قاضی فائصل صاحب کے لیے یہ پیٹیشن، اگر یہ معاملہ اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ چاہے خلاف فیصلہ دے دے، اور اگر سنگل بینچ کے پاس لگے گا، پھر 2 رکنی بینچ کے پاس لگے گا، اور پھر یہ معاملہ جب آئے گا سپریم کورٹ میں، تو بڑا مشکل ہوگا قاضی صاحب کے لیے یہ کہنا بھی کہ جناب یہ جو مختلف نشانوں پر لڑ کے آ رہے ہیں یہ اب آزاد نہیں، کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہنا۔ گو کہ موجودہ اگر آپ حالات اور صورتحال کی بات کریں تو ان کے لیے جو ہے وہ نظر تو یہی آتا ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ یہ آزاد نہیں، جدھر مرضی چلے جائیں، اور جدھر سے مراد یہی ہے کہ وہ بینیفیشری تو نون لیگ ہوگی، نواز شریف ہوں گے اس چیز کے، لیکن وہ شاید بیلنسنگ فیکٹر کے لیے یا تھوڑی سی اپنی وہ ساکھ کی بحالی کے لیے، جو کہ ان کی ساکھ بالکل نہیں رہی، تو وہ اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے شاید یہ کر دیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں۔ اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ گیم چینجر ہوگا، یہ بازی پلٹ دے گا کہ یہ جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو یہ جیتیں گے یہ آزاد امیدوار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نشان کوئی بھی ہو لیکن جماعت تو پی ٹی آئی ہے، اور ٹکٹ ہولڈر تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ جب یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے منشور کی وجہ سے، پی ٹی آئی کے ووٹر کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتا ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم آزاد ہیں، ہم جدھر مرضی چلے جائیں؟ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ نون لیگ کے تمام خواب میں نے کہا نا کہ چکناچور کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے، استحکام پاکستان کے سب لوگوں نے ان لوگوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کوئی عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اتنا بھروسہ ہے استحکام پاکستان کو کہ جو ان میں سے جیتنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے بعد جتنا ہی کوئی عمران خان کے ساتھ وفادار کیوں نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا ریزسٹ کرنا، اور اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور کسی نہ کسی اور پارٹی میں جانا پڑے گا۔ تو یہ کیونکہ ایک آپ نے سمیرہ ریاض کی سٹوری میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دی جائے۔ اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتے ہیں تو پھر تو ایک اور چیز ہو گئی کہ ایک طرف ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، گو کہ وہ اس میں تو نہیں ہوگا، آپ کہیں کہ بلے کا نشان اس پہ تو نہیں ہوگا، یعنی اس الیکشن میں تو نہیں ہے، لیکن بلے کے نشان اگر مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتتے ہیں، اگر عمران خان ان کو کہتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہی جو ہے وہ آپ ریزائن کر دیں، اور آپ سیٹوں سے ریزائن کر دیں، اور جب وہ ریزائن کر دیں گے پھر بلے کے نشان پہ وہ الیکشن، ضمنی الیکشن تو پھر بلے کے نشان پہ ہوں گے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ
یہ ہوگا اس وقت تک بلے کا نشان پی ٹی آئی کو مل چکا ہوگا، انٹر پارٹی الیکشن وہ کروا چکے ہوں گے. تو بہرحال پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ دیکھنا ہے. لیکن یہ بہرحال جو پیٹیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ اس کو کتنے دنوں میں نپٹاتی ہے، فیصلہ کیا آتا ہے، اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں کب آتا ہے اور سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ فیصلہ پوری اس گیم کو بدل سکتا ہے. تو جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کام ناصر. اللہ حافظ.